ایک مسئلہ ایک جگہ میں گیا تھا، درس میں مسئلہ بتانے لگا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں تو ہم لوگ جب عید پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد غریبوں کو غلہ دیتے ہیں. تو شروع میں تو میں چونکا، لیکن بعد میں میرا چونکنا ختم ہو گیا. کیوں؟ کوئی بھی بتائے گا؟ بعد میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. تھوڑی دیر جب غور کیا میں نے اس مسئلے پہ تو حیرت نہیں ہوئی. کیوں؟ دیہات کے لیے کچھ مولوی صاحب لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ دیہات پہ نہ عید ہے، نہ جمعہ ہے، نہ بقرعید ہے، تو کہتے ہیں اگر تم عید پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کر لو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تم پہ عید ہے ہی نہیں، تو چاہے پہلے کرو چاہے بعد کرو تو عید پڑھنا تمہارا فائدہ ہی نہیں. اور ایسے ہی وہ کہتے ہیں تم پر عید ہی نہیں ہے تو فطرہ چاہے پہلے دو چاہے بعد میں دو. اور کہتے ہیں تم پہ جمعہ بھی نہیں ہے تو بعد میں چاہے احتیاطی ظہر پڑھو. تو یہ فتویٰ میرے بھائیوں انتہائی غلط فتویٰ ہے، غلط فتویٰ ہے. کیا آپ کہو دیہات میں نہ عید ہے، نہ بقرعید ہے، نہ جمعہ ہے، یہ تو غلط فتویٰ ہے. جو آج کل کے دیہات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ایسے ہی ایک دیہات تھا، ایسے ہی ایک دیہات تھا. بعض لوگوں نے قرا کی جو بات کہی ہے وہ اصل میں حقیقت یہ ہے، جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، بدو، جو ہر دم سفر کی حالت میں رہتے ہیں کہ آج یہاں اپنا خیمہ لگا لیا اس کے بعد وہاں خیمہ لگا لیا، تو وہ ہر دم سفر کی حالت میں ہے، تو ان پہ نہ جمعہ ہے نہ عید ہے. ان لوگوں کے لیے ہے، خانہ بدوشوں کے لیے ہے. یہ گاؤں دیہات تو بسے ہوئے ہوتے ہیں، بسے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ نہ ان پر جمعہ ہے نہ عید ہے. تو ان کے لیے جمعہ بھی ہے، ان کے لیے جمعہ بھی ہے اور ان کے لیے عید بھی ہے، جمعہ بھی ہے اور عید بھی ہے. تو اس لیے وہ لوگ بھی صدقہ فطر پہلے ادا کریں گے. اگر بعد میں ادا کیے تو ادا نہیں ہوا. اور 28 کے بعد سے لے کر کے 28 اور 28 کے بعد سے لے کر کے شروع کریں گے ادا کرنا، اور عید سے پہلے تک ادا کر دیں گے. اگر کسی سے بھول چوک ہو گئی، مسئلہ نہیں یاد رہ گیا، تو بھول چوک کی وجہ سے بعد میں وہ ادا کر دے گا، لیکن بلا بھول چوک کے، بلا عذر شرعی کوئی شخص تاخیر نہیں کرے.